کہ ذرا ذوق دو تو پھر میں ان تواڈے والے پاسے آن لگا. ہاں ولی سے ملا ہوں. رک جاؤ. ولی کے پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سچا ولی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوتا ہے. اور ولی سچا ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کو نبی کے بوئے پہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو. جو چرسی پنگی لچا لفنگا لٹیرا جو خود سدھر نہیں سکتا وہ تمہیں کیا رسول کے بوئے پہ پہنچائے گا. اس لیے مہربانی کر کے نا جتھے کوئی نظر آوے چرساں پیندا پنگاں پیندا گندا وچ ہاتھ ماردا بابا بڑا پہنچے ہی گند وچ ہاتھ مار نہیں. خدا کا واسطہ تمہیں اللہ نے بہت مقام دیا ہے. فرشتوں جیسی پاک مقدس مخلوق تمہاری نوکر بن کے کھڑی ہے. دماغ خراب ہو کے رہ گیا اس قوم کا. جتھے کو گندا وچ پنگی پیا اسی بیٹھا اسی جل کے کول بیٹھے بابا ماڑا سگریٹ لے لو نا. دسو میں جھوٹ بولوں؟ اور جائل پیر کے ہتھے چڑھیں گے. کئی ادھر ہیں. ایک شیخ الحدیث ایک پیر ایک مفتی جو 50 سال جن ہستیوں کو اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث پڑھاتے گزر گئی وہ اگر منع کریں گے نہ جاؤ نہ پاگلوں کہیں گے نہ مولویوں کے پتہ ہے. یعنی کیا میں کہتا ہوں کہ طوفان بدتمیزی ہے. وہ جو 2 دن چرسوں کے سوٹے جس نے لگائے وہ تمہیں کہتے تنبیہ لاتے تنبیہ لا دو قمیض لاتے قمیض. کیا میں غلط کہہ رہے تھے ہیں کہ نہیں؟ وہ جاؤ تے حجی بابا کپڑے کٹاندے ہے کہ نہیں ہے. کسی کو کہے کہ چل شرٹ اتار دے اتار کے دے اور ٹوپی لا اور ٹوپی لا. کئیوں نو کہے کہ جناب وہ لا دو لا دے. او خدا تمہیں عقل اور شعور دے ہوئے. او اللہ کے بندو تم انسان ہو اشرف المخلوقات ہو اور حضور کی امتی ہو میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو. تم کیا چرسیوں پنگیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوئے؟ یاد رکھیے فلانا مجذوب اور فلانا کلندر جو آج جائل جٹ قسم کے ہوتے ہیں وہ کوئی کلندر بنا ہوا ہے کوئی مجذوب بنا ہوا ہے. اور اللہ معاف کرے اس میں بھی آپ لوگوں کا جرم نہیں ہے. اس سے بھی مولویاں دے خفا نہ ہوئے جڑا ہوئے کھاوے جناب 5 روٹیاں زیادہ. فقیر کا بڑا سیدھا سا ذہن ہے. وہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. اور شاید یہی ہماری کوالٹی ہے یا ہماری خرابی ہے کہ ہم سچا بولتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے اس لیے چپتے ہیں. لیکن میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. یاد رکھیے بات کو ذہن میں رکھیے. سچ بولنے کے لیے بھی جرت درکار ہوتی ہے. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دین کے معاملے میں لومۃ لائم کا پرواہ نہیں کرتا لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا خدا اس کی عزتوں کے پہرے دیتا. سبحان اللہ کی آواز آئے. ہوتا یہ کہ چند ٹکوں کے لیے 2 نمبر مولوی جٹ قسم کے چرسی قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر مشکل دی کنجی یارو وہ انہاں ولیاں دے ہتھ آئی. ایمان سے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جب میرے مسلک کا پڑھا لکھا نوجوان جو MBA کر رہا ہے جو ماسٹر کر رہا ہے جو ماشاءاللہ قرآن و سنت کو پڑھنے والا ہے بڑا سکالر ٹائپ ہے وہ جب دیکھتے یار اے جیاں چوڑیاں دے ہاتھ سے قسمت دی کنجی آ گئی ہے وہ کہندے اے مسلک تانوں ہی مبارک ہوئے سرکار اسی گئے. کیا میں غلط کہا یار؟ پلیز اگر میں غلط کہوں تو بول جاؤ. اب اس بیچارے پڑھے لکھے کو پتا تو نہیں یہ مولوی چند روپوں کے لیے اس کی چپلوسیاں کر رہا ہے. اس چرسی پنگی کو وہ ولی بنا کے پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سرکار مجدد پاک کے دربار میں ایک شخص گیا جا کے 3 دن گزارے. کہا جاتا ہوں کہا آیا آنے کا نہیں بتایا جانے کا بھی بتا نہیں رہا کیوں آیا تھا کیوں جا رہا ہے. کہنے لگا حضور قبلہ بڑی باتیں سنی تھیں آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں لیکن میں نے تو آپ میں کوئی کرامت ان 3 دنوں میں نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا یہ بتا ان 3 دنوں میں مجھ سے تو نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ کہا جی کوئی بھی نہیں دیکھا. فرمایا پھر جا ہمارے دربار میں اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں ہوتی.
جن مجذوبوں چرسیوں پنگیوں کی بات آپ کرتے ہو، مجذوبوں کا سردار ہے بایزید بسطامی. آپ کے جب حالت جذب آتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں وہ بایزید بسطامی کیا ہیں؟ آئیے ذرا اٹھائیے کتابوں کو. ساری زندگی بایزید بسطامی نے کبھی تربوز نہیں کھایا. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسی سنت کہ جو آپ سے رہتی ہو؟ فرمایا حضور کی حدیث ہے انہوں نے تربوز کھایا تھا، میں نے تربوز نہیں کھایا، بس یہ مجھ سے سنت رہتی. حضور کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں بھی راز تھا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے روایت میں مل جائے کہ سرکار نے تربوز کو عرض میں کاٹا تھا یا طول میں کاٹا تھا، چوڑائی میں کاٹا تھا یا لمبائی میں کاٹا تھا. چونکہ مجھے ملا نہیں میں نے اس کو کاٹا نہیں، کہ کیا پتا میں لمبائی میں کاٹوں سرکار نے چوڑائی میں کاٹا ہو، یا کیا پتا میں چوڑائی میں کاٹوں سرکار نے اسے لمبائی میں کاٹا ہو، اور میں حضور کی ادا کا مخالف ہو کر حضور کے دربار سے دور ہو جاؤں. اے مجذوبوں، قلندروں سے پیار کرنے والوں، ہم بھی ہیں لیکن اس طرح کے قلندروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آج جو تھوڑے سے 1000 واٹ کا بلب لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تکو حضرت رہتا چہرہ کتنا چمک رہے ہیں، میں غلط آکھے؟ جو ڈرامے باز آج سنیو تمہیں لوٹ رہا ہے. میں اکثر بتاتا ہوں، ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، تسی ساڈی سرکار نال تے ملو. یار ہم گنہگار لوگ ہیں. ہم نے کہا چلو یہ کسی کی سرکار ہوں گے، شاید بزرگ ہوں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں گیا تو جناب چرس پنگ کی ہو بھو آ رہی ہے. میں کو کڑے سرکار نہیں ہے تک کو نا جی بیٹھے نے جناب، سگریٹوں کے ڈب چڑھ رہے، چرسوں کی بوئیں آ رہی ہیں، آنکھیں پی پی کے چرس بالکل سرخ خون کی طرح ہوئی ہیں. جب میں واپس ہے مجھے کہتے تکو نا سرکار ساڑھے مرشد دی آنکھ کتنی مستانی ہے. ہنسے نہیں، روئیں روئیں روئیں. آخر وہ اس طرح کی جہالت میں ڈوبا ہوا، کوئی جناب والا وہ امرت سر کا سنگ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا مسلمان بھائی ہے. ان کو کون سدھارے گا؟ وہ ایک ٹیم ہے، اس کا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو سدھارے، اس کا ٹوٹل مقصد ہے اللہ کے ولیوں کو ہٹ کرے. وہ گالیاں دیتے ہیں ولیوں کو. یار اگر جا کے کسی بابے کے مزار پہ کوئی جائل سجدہ کرتے اس میں بابے کا کیا قصور کہ تو جا کے بھری سرکار کو لتاڑے اور ان کی انسلٹ کرے؟ اس لیے مہربانی فرما کر عقیدہ اور مسلک وہی اچھا ہے کہ جو میرے سونے صدیق اور میرے مولا علی کا مسلک تھا. مل کی ذرا آواز آئے، ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر ولی سے ملا ہوں، نبی سے کہ ذرا ذوق دو تو پھر میں ان تواڈے والے پاسے آن لگا. ہاں ولی سے ملا ہوں. رک جاؤ رک جاؤ. ولی کے پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سچا ولی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ولی سچا ہوتا ہی وہ ہے جو مرید کو نبی کے بوئے پہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو. جو چرسی پنگی لچا لفنگا لٹیرا جو خود سدھر نہیں سکتا وہ تمہیں کیا رسول کے بوئے پہ پہنچائے گا. اس لیے مہربانی کر کے نا جتھے کوئی نظر آوے چرساں پیندا پنگاں پیندا گندا وچ ہاتھ ماردا، بابا بڑا پہنچے ہی گند وچ ہاتھ مار نہیں. خدا کا واسطہ تمہیں اللہ نے بہت مقام دیا ہے، فرشتوں جیسی پاک مقدس مخلوق تمہاری نوکر بن کے کھڑی ہے. دماغ خراب ہو کے رہ گیا اس قوم کا. جتھے کو گندا وچ چپنگی پیا اسی بیٹھا اسی جل کے کول بیٹھے بابا ماڑا سگریٹ لے لو نا. دسو میں جھوٹ بولوں؟ اور جائل پیر کے ہتھے چڑھیں گے. کئی ادھر ہیں، ایک شیخ الحدیث، ایک پیر، ایک مفتی جو 50 سال جن ہستیوں کو اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث پڑھاتے گزر گئی، وہ اگر منع کریں گے نہ جاؤ نا پاگلا، کہیں گے نہ مولویوں کے پتہ ہے.
یعنی کیا میں کہتا ہوں کہ طوفان بدتمیزی ہے. وہ جو 2 دن چرسوں کے سوٹے جس نے لگائے وہ تمہیں کہتے تنبیہ لاتے تنبیہ لا دو, قمیض لاتے قمیض. کیا میں غلط کہہ رہے تھے ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ جاؤ تے حجی بابا کپڑے کٹاندے ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کہے گا چل شرٹ اتار دے, اتار کے دے, اور ٹوپی لا, اور ٹوپی لا. کئیوں نو کہے گا جناب وہ لا دو, لا دے. او خدا تمہیں عقل اور شعور دے ہوئے. او اللہ کے بندو تم انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, اور حضور کی امتی ہو, میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو. تم کیا چرسیوں پنگیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوئے؟ یاد رکھیے فلانا مجذوب اور فلانا کلندر جو آج جائل جٹ قسم کے ہوتے ہیں, وہ کوئی کلندر بنا ہوا ہے, کوئی مجذوب بنا ہوا ہے. اور اللہ معاف کرے اس میں بھی آپ لوگوں کا جرم نہیں ہے, اس سے بھی مولویاں دے خفا نہ ہوئے جڑا ہوئے کھاوے جناب 5 روٹیاں زیادہ. فقیر کا بڑا سیدھا سا ذہن ہے, وہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. اور شاید یہی ہماری کوالٹی ہے یا ہماری خرابی ہے کہ ہم سچا بولتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے چپتے ہیں. لیکن میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. یاد رکھیے, بات کو ذہن میں رکھیے, سچ بولنے کے لیے بھی جرت درکار ہوتی ہے. اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دین کے معاملے میں لومۃ لائم کا پرواہ نہیں کرتا, لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا, خدا اس کی عزتوں کے پہرے دیتا. سبحان اللہ کی آواز آئے. ہوتا یہ کہ چند ٹکوں کے لیے 2 نمبر مولوی جٹ قسم کے, چرسی قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر مشکل دی کنجی یارو وہ انہاں ولیاں دے ہتھے آئی. ایمان سے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جب میرے مسلک کا پڑھا لکھا نوجوان جو MBA کر رہا ہے, جو ماسٹر کر رہا ہے, جو ماشاءاللہ قرآن و سنت کو پڑھنے والا ہے, بڑا سکالر ٹائپ ہے, وہ جب دیکھتے یار اے جیاں چوڑیاں دے ہاتھ سے قسمت دی کنجی آ گئی ہے, وہ کہندے اے مسلک تانوں ہی مبارک ہوئے سرکار, اسی گئے. کیا میں غلط کہا یار؟ پلیز اگر میں غلط کہوں تو بول جاؤ. اب اس بیچارے پڑھے لکھے کو پتا تو نہیں یہ مولوی چند روپوں کے لیے اس کی چپلوسیاں کر رہا ہے, اس چرسی پنگی کو وہ ولی بنا کے پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سرکار مجدد پاک کے دربار میں ایک شخص گیا, جا کے 3 دن گزارے. کہا جاتا ہوں, کہا آیا, آنے کا نہیں بتایا, جانے کا بھی بتا نہیں رہا, کیوں آیا تھا کیوں جا رہا ہے. کہنے لگا حضور قبلہ بڑی باتیں سنی تھیں, آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں, لیکن میں نے تو آپ میں کوئی کرامت ان 3 دنوں میں نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا یہ بتا ان 3 دنوں میں مجھ سے تو نے کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے؟ کہا جی کوئی بھی نہیں دیکھا. فرمایا پھر جا, ہمارے دربار میں اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں ہوتی. جن مجذوبوں چرسیوں پنگیوں کی بات آپ کرتے ہو, مجذوبوں کا سردار ہے بایزید بسطامی. آپ کے جب حالت جذب آتی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عام حالات میں وہ بایزید بسطامی کیا ہیں؟ آئیے ذرا اٹھائیے کتابوں کو. ساری زندگی بایزید بسطامی نے کبھی تربوز نہیں کھایا. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت کوئی ایسی سنت کہ جو آپ سے رہتی ہو؟ فرمایا حضور کی حدیث ہے انہوں نے تربوز کھایا تھا, میں نے تربوز نہیں کھایا, بس یہ مجھ سے سنت رہتی. حضور کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں بھی راز تھا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے روایت میں مل جائے کہ سرکار نے تربوز کو عرض میں کاٹا تھا یا طول میں کاٹا تھا, چوڑائی میں کاٹا تھا یا لمبائی میں کاٹا تھا. چونکہ مجھے ملا نہیں میں نے اس کو کاٹا نہیں, کہ کیا پتا میں لمبائی میں کاٹوں سرکار نے چوڑائی میں کاٹا ہو, یا کیا پتا میں چوڑائی میں کاٹوں سرکار نے اسے لمبائی میں کاٹا ہو, اور میں حضور کی ادا کا مخالف ہو کر حضور کے دربار سے دور ہو جاؤں. اے مجذوبوں, قلندروں سے پیار کرنے والوں, ہم بھی ہیں لیکن اس طرح کے قلندروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آج جو تھوڑے سے 1000 واٹ کا بلب لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تکو حضرت نہ چہرہ کتنا چمک رہے ہیں, میں غلط آکھے؟ جو ڈرامے باز آج سنیو تمہیں لوٹ رہا ہے. میں اکثر بتاتا ہوں, ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے, تو اسی ساڑی سرکار نال تے ملو. یار ہم گنہگار لوگ ہیں. ہم نے کہا چلو یہ کسی کی سرکار ہوں گے, شاید بزرگ ہوں گے, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, اللہ تعالیٰ کرم کرے.
میں گیا تو جناب چرس پنگ کی ہو بو آ رہی ہے، میں کو کڑے سرکار نہیں ہے تب کو نا جی بیٹھے نے جناب سگریٹوں کے ڈب چڑھ رہے، چرسوں کی بوئیں آ رہی ہیں، آنکھیں پی پی کے چرس بالکل سرخ خون کی طرح ہوئی ہیں۔ جب میں واپس ہے مجھے کہتے تکو نا سرکار ساڑھے مرشد دی آنکھ کتنی مستانی ہے۔ ہنسے نہیں، روئیں روئیں روئیں۔ آخر وہ اس طرح کی جہالت میں ڈوبا ہوا، کوئی جناب والا وہ امر سر کا سنگ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ ان کو کون سدھارے گا؟ وہ ایک ٹیم ہے، اس کا مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو سدھارے، اس کا ٹوٹل مقصد ہے اللہ کے ولیوں کو ہٹ کرے۔ وہ گالیاں دیتے ہیں ولیوں کو، یار اگر جا کے کسی بابے کے مزار پہ کوئی جائل سجدہ کرتے اس میں بابے کا کیا قصور کہ تو جا کے بھری سرکار کو لتاڑے اور ان کی انسلٹ کرے؟ اس لیے مہربانی فرما کر عقیدہ اور مسلک وہی اچھا ہے کہ جو میرے سونے صدیق اور میرے مولا علی کا مسلک تھا۔ مل کی ذرا آواز آئے، ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر ولی سے ملا ہوں، نبی